اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورا، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جمعے کا دن ویسے ہی بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک اور مقام پر میرے لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کے دن کی برکات نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا فلسفہ قربانی، کیونکہ عنقریب قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کس پر قربانی ضروری ہے، یہ دو باتیں آج انشاءاللہ الکریم سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ قربانی کہتے کسے ہیں اور کس کس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کئی افراد پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بانیت تقرب ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں تقرب کی نیت کرتے ہوئے ذبح کرنا، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا اسے تفصیل سے بیان کیا جائے تو جو تین چیزیں اس میں بیان کی گئیں کہ مخصوص جانور ہو، مخصوص دن ہو اور تقرب کی نیت ہو، اور جب ذبح کریں گے تو اب یہ قربانی کہلائے گی۔ اب مخصوص جانور کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے، قربانی جو ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے مخصوص جانور رکھے ہیں، انہی کی قربانی ہوگی۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ مخصوص جانور کون سے ہیں؟ بنیادی طور پہ تین مخصوص جانور ہیں، اونٹ، گائیں، بکری، اور پھر انہی کی جو نوع ہے، آگے اقسام ہیں، جیسے اونٹ ہے تو اونٹنی کی قربانی کرنا، نر و مادہ، وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح گائیں ہیں تو گائیں میں آگے بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کی قربانی کرنا چونکہ اسی کی جنس سے ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح بکری ہے تو بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ تین جانور شریعت مطہرہ نے جو بیان کیا قربانی کی ڈیفینیشن میں کہ مخصوص جانور ہو، وہ کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، اور پھر آگے اس کی اقسام ہے، اونٹ، اونٹنی، گائیں، بھینس، بھیڑ، دمبا، دمبی، بکری، بکرا، یہ ان کی قربانی کرنا شریعت مطہرہ نے مخصوص جانور قرار دیتے ہوئے اجازت دی ہے کہ ان کی قربانی کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ مخصوص دنوں میں، اس کے لیے دن بھی خاص فرما دیے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ 3 دن ہیں۔ 10 ذو الحجہ عید کا پہلا دن جب فجر طلوع ہو جاتی ہے
اس وقت سے لے کر غروب آفتاب 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک یہ 3 دن مخصوص ہیں، انہی دنوں میں قربانی کی جائے گی۔ ان دنوں کے علاوہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو عید الاضحیٰ بڑی عید کے موقع پہ قربانی ہوتی ہے تو وہ یہ مخصوص دن ہے جو قربانی کی ڈیفینیشن میں بیان کیے گئے ہیں کہ مخصوص جانور ہو، مخصوص دن ہو، اور پھر تیسری قید جو بیان کی بانیت تقرب اللہ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تیسری چیز، عموماً ہمارے معاشرے میں اس چیز میں کمی دیکھی جاتی ہے، اور وہ حالات کے پیش نظر ہمیں اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ مخصوص جانور تو لے لیتے ہیں، اونٹ لے لیا، بکری لے لی، گائے لے لی، مخصوص جانور آ گئے، مخصوص دن بھی آ گئے، عید کے دن قربانی کرنی ہے، کوئی پہلے دن کرتا ہے، دوسرے دن کرتا ہے، تیسرے دن کرتا ہے، غروب آفتاب تک اجازت ہے۔ اب تیسری ڈیفینیشن میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے بانیت تقرب اللہ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے، رب کے قریب ہونے کے لیے قربانی کی جائے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے قربانی کی جائے۔ اب اس میں ہمیں کمی نظر آتی ہے اور مشاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں اگر کسی نے اچھا جانور لیا ہے، بڑا جانور لیا ہے، مہنگا جانور لیا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے اچھا زیادہ جانور لیں، اس سے زیادہ مہنگا جانور لیں۔ اس نے 1 لیا ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم 2 لیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بسا اوقات ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ایسا کرتا ہے، للہیت کے لیے، اخلاص کے لیے، تقرب اللہ کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، اور حکم یہی ہے کہ مخصوص جانور ہو، مخصوص دن ہو، اور نیت اللہ کے قریب ہونے کی ہو، اب ذبح کریں گے تو قربانی کہلائے گی۔ یہ قربانی کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے، اچھا فلاں رشتہ دار نے گائے لی ہے، ہم اس کے مقابلے میں اونٹ لیں گے، فلاں نے بکرا لیا ہے، 1 لیا ہے، ہم 2 بکرے لیں گے، فلاں نے 4 لیے ہیں، ہم 6 لیں گے۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے، پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، محلہ داروں کو دکھانے کے لیے، خاندان والوں کو بتانے کے لیے، اب یہ ریاکاری بیچ میں آ جاتی ہے۔ اب للہیت، اخلاص، جو قربانی کی ڈیفینیشن تھی کہ تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، اس کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے جہاں ہم مخصوص جانور لے لیتے ہیں، ہم مخصوص دن میں قربانی بھی کرتے ہیں، وہاں ہم نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے قربانی کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ پڑوسیوں کو بتانے کے لیے، نہ کہ خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ مقصود ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اب قربانی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوگی۔ اور پھر یہ قربانی ایک ایسا حکم ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس امت میں اس کو باقی رکھا گیا۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی، اور آج تک مسلمان کثیر تعداد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر رب کائنات، رب ذوالجلال کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو کثیر احادیث مبارکہ میں ہمیں بیان کیا گیا، اور بالخصوص خود رب کائنات، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 30 سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں رب کائنات فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اپنے رب کے لیے۔ اب دیکھیے جو قربانی کی ڈیفینیشن میں بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قریب ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، یہی وہی بات ہے۔ یہاں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو؟
نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کرنا ہے اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، صدقہ و زکوٰۃ دینا ہے اس لیے نہ دے کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ لوگوں سے بلائی کرنی ہے، پڑوسیوں سے بلائی کرنی ہے، خاندان والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے۔ نہ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ کے لیے قربانی کرو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ رب کے لیے یہ کرنا ہے، خالق کو راضی کرنا ہے، مالک کو راضی کرنا ہے، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی۔ اور پھر احادیث مبارکہ اور قبل اس سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارے سورہ انعام میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں میرے آقا و مولا علیہ السلام سے خطاب کیا گیا اور رب کائنات نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا اعلان کر دیجئے؟ فرمایا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ یہاں میرے آقا و مولا قرآن میں اللہ میرے محبوب کا فرمان نقل کر رہا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا نماز پڑھنا، میری قربانیاں کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب رب کائنات کے لیے ہے۔ وہ رب جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، یہ میرے اعمال اس کے لیے ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو حقیقتاً یہاں انسان کی زندگی کی عکاسی بیان کی گئی ہے کہ مومن مسلمان کون ہے کہ جس کی نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہو، جس کا روزہ رکھنا اللہ کے لیے ہو، جس کا حج کرنا اللہ کے لیے ہو، جس کا صدقہ و خیرات کرنا اللہ کے لیے ہو، جس کا قربانی کرنا اللہ کے لیے ہو، جس کا جینا، جس کا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جو سارے اعمال اللہ کے لیے کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم اگر مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، اور یہ روایات میں موجود ہے قیامت والے دن شہید کو لایا جائے گا، کہا جائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لہذا آج تیرے لیے کوئی انعام و اکرام نہیں ہے۔ قاری قرآن کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، آج ہماری بارگاہ سے تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے تو یہ اعمال دنیا کے لیے کیے، تو نماز پڑھتا تھا تاکہ لوگ نمازی کہے، حج کرتا تھا تاکہ لوگ حاجی کہے، صدقہ و خیرات دیتا تھا تاکہ لوگ سخی کہیں، قربانیاں کرتا تھا تاکہ لوگ کہے بڑی قربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور یہی قرآن ہمیں درس دے رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالق کائنات اللہ کے لیے ہے، یہ سب رب کائنات کے لیے ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے کرنی ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی عطا کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟
اون جو جانور کے جسم کے اوپر ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اس اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی عطا کی جائے گی۔ تو یہ قربانی ہے، اتنا ثواب ہے، ایک ایک جانور کے بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنا ثواب رب کائنات رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اور پھر طبرانی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے روک دیا جائے گا۔ یعنی خوش دلی سے قربانی کرنی ہے، مرجائے دل سے نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی کرنی ہے، اور ثواب کی نیت سے کرنی ہے۔ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے انعام کیا ہے؟ جب اس طرح کرو گے رب کائنات تمہیں جہنم سے بچا لے گا، تمہیں جہنم سے تمہارے لیے حجاب کر دے گا، جہنم سے روک پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ افراد بھی غور کریں جو قربانی نہیں کرتے، ان کے بارے میں میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی قربانی کی استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، قربانی ضروری ہے، اب قربانی نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یاد رکھیے گا قربانی کس پر لازم ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے احادیث مبارکہ بیان کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں، حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ لجپال آقا نے حکم دیا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، ایسا مینڈا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو۔ مراد یہ ہے کہ جس کا چلنا، جس کے پاؤں سیاہ ہو، جس کا پیٹ سیاہ ہو اور جس کی آنکھیں سیاہ ہو، گرد اس کی آنکھوں کے جسم سیاہ ہو، فرمایا وہ لایا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے آقا و مولا نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، چھری لائی گئی، فرمایا عائشہ اسے پتھر پہ تیز کر کے لاؤ، پتھر پہ تیز کر کے چھری لائی گئی، میرے آقا و مولا نے اسے پکڑا، ذبح کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس جانور کو محمد کی طرف سے، محمد کی آل اولاد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول میرے آقا کے وصال ظہری کے بعد کیا تھا؟ ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت حنش سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے، عید پر 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مولا علی کو میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، اب مولا علی کی طرف سے قربانی کی جاتی رہی، سرکار علیہ السلام کی طرف سے مولا علی قربانی کرتے رہے۔ تو یہ حکم ہے قربانی کا کہ قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور پھر قربانی لازم کس پر ہے؟ آسان لفظوں میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بندہ عاقل ہو، اللہ نے عقل دی ہے، ہم عاقل بھی ہیں، بالغ ہو، الحمدللہ ہم بالغ بھی ہیں، آزاد ہو، غلام نہ ہو، ہم آزاد بھی ہیں، مقیم ہو، مسافر پہ نہ ہو، ہم عموماً عید والے دنوں میں مقیم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شرط ہے صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، اور وہ کیا ہے؟ سادے سے لفظوں میں 52.5 تولے چاندی کی رقم، یا چاندی موجود ہو، یا مال تجارت موجود ہو، یا اس سے زائد سامان پڑا ہو۔ عید کے دنوں میں
عید والے دن 10 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا تو اب اس پہ قربانی کرنا لازم ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، قربانی اس پر لازم ہو جائے گی، تو اب اس نے قربانی کرنی ہے۔ تو یہ آپ بھی غور کر لیں، میں بھی غور کر لوں کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس واجب کو لازمی ادا کرنا ہے۔ قربانی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس بات پہ غور کر لیں کہ قربانی مسلمان آزاد مقیم بالغ مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پہ قربانی لازم ہے۔ عموماً جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں سے ایک جو سربراہ ہے، والد ہے، وہ قربانی کر دیتا ہے، بقیہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایک گھر میں والد ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سب پہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور عید والے دنوں میں وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم کے مالک ہیں، یا کاروبار کرتے ہیں تو اتنا سامان ان کے پاس دکان میں رکھا ہے، فیکٹری میں رکھا ہے، اب قربانی واجب ہے۔ اور آج چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے تو میرے خیال سے 1,40,000 کے قریب یہ بنتی ہے۔ تو عید والے دنوں میں کسی کے پاس 1,40,000 حاجت سے زائد ہو، حاجت یہ ہے کہ گاڑی ہے، سواری کے لیے گاڑی ہے، گھر ہے، مکان ہے، موبائل ہے، یہ حاجت میں ضرورت میں شامل ہے، اس کے علاوہ 1,40,000 جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنی رقم عید والے دنوں میں موجود ہے، تو اب قربانی کرنا لازمی ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر نہیں کی، عید کے دن گزر گئے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے سال دوبارہ قربانی کر لے اس حصے کی، نہیں، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے ہم قربانی کر لیں عید والے دنوں میں، اور چونکہ آج کل ویسے بھی مہنگائی ہے، قربانی کے جانور میں حصہ بھی ڈالا جائے تو تقریباً 20 سے 25-30 ہزار کے قریب حصہ ہے، تو قربانی تو ہر حال میں کرنی ہے، چاہے حصہ جتنا بھی زیادہ ہو، تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، قربانی لازمی کرنی ہے، نہیں کریں گے گناہوں کا میٹر جاری ہوگا اور ہر سال کی قربانی پڑتی رہے گی۔ اب ہر فرد غور کر لے کہ میرے گھر میں میرے بیٹے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، عورتوں کے پاس عموماً گھر میں زیور ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتی، تو وہ بھی گناہگار ہوں گی۔ تو یہ گھر کے سربراہ جو ہے، گھر کا والد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اور کہے کہ قربانی واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کرنی ہے، تو وہ کہہ کر اس طرح قربانی کروائی جائے، تو یہ اچھے انداز سے کی